محمد۔ مدنی چل کے ناظرین، سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، اور اس میں آج کے ہونے والے مدنی مذاکرے کے حوالے سے آپ بھی سوالات اپنے بھیج سکتے ہیں، کچھ تاثرات بھی بھیجتے ہیں۔ مفتی صاحب بھی موجود ہیں، نگران شورا بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آج جو سوالات ہوئے اس پر بھی کچھ گفتگو ہوگی اور آپ کی کالز بھی شامل کی جائیں گی۔ تو الحمدللہ حسب معمول ایک کثیر علم دین حاصل کرنے کا یہ موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ شرکت قبول فرمائے، حاضریاں قبول فرمائے، خوب علم دین کی ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جو سیکھا اللہ اس پر عمل کی بھی توفیق دے، دوسروں کو بھی پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ایک ظاہر شعبہ تعلیم کا بھی تربیت اجتماع کا سلسلہ ہے، تو بعض جو لوگ لینگویجز کے کورسز کرتے ہیں، تو ابتداً کسی نے سوال اس طرح سے بھیجا تھا کہ جو عربی لینگویج سیکھتے ہیں، یعنی عربی جس کو بولنا سمجھنا آتی ہے، تو کیا وہ مطلب قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے، تفسیر کر سکتا ہے؟ تو اس پر کافی کلام ہوا، اور الحمدللہ امیر علیہ سنت نے خزائن العرفان شریف، نور العرفان شریف کا تعارف بھی پیش کیا، اور ساتھ ہی میں صراط الجنان جو کہ اردو میں سب سے جدید جو تفسیر شائع ہوئی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ہوا۔ تو یہ ایک بڑا عجیب کانسیپٹ بھی ہے، اور ظاہر یہ بھی ایک طبقہ ہے جو اس طرح کے معاملات جو کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ مزید کچھ رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اس میں امیر سنت کے مدنی پھولوں کا بلکہ پورا ایک مدنی گلدستہ، پورا ایک مدنی گارڈن کہہ لیں، بہت سارے آپ اس معاملے میں رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس پہلو کی طرف غور کرتے ہیں نا، تو اس طبیعت اور اس ذہن نے کافی فتنے پیدا کیے ہیں جی کہ اگر تھوڑی بہت یا تو عربی پڑھ لی اور اس کے معنی سمجھ لیے، اور پھر کسی ایسے ترجمے کے ساتھ وابستہ ہو گئے کہ پھر کہا کہ یہی سب درست ہے، مگر یہ نہ جانا کہ مطلب کہ کون سی عبارت کس ترجمے کا تقاضا کرتی ہے، یعنی کن لفظوں کا اس وہاں انتخاب ہونا چاہیے۔ تو پھر وہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ ہے یا نہیں ہے، دیکھو یہ ہے یا نہیں ہے، یہ ہے نا، یہ نا، ارے بھائی وہاں یہ بات کرنی ہے نہیں کرنی ہے، بولنا ہے نہیں بولنا، اس کا نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر اس طرح کے لوگوں کو نہ ناسخ کا علم ہوتا ہے نہ منسوخ کا علم ہوتا ہے۔ اچھا، کئیوں کے لیے نہ ناسخ کا لفظ بھی نیا، منسوخ کا علم بھی لفظ نیا، کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ تو پھر یہ کہ بہت سارے اس میں علوم ہیں کہ جب قرآن کریم کو پھر جو بھی ترجمہ کرتے ہیں قرآن کریم کا، تو وہ ترجمہ، اور پھر جب اس کی تفسیر کی جاتی ہے تو تفسیر میں بھی مطلب کہ عام آدمی تفسیر نہیں کر سکتا، مفسر کے حوالے سے امیر سنت کے مدنی پھول اپنی جگہ واضح ہیں۔ تو یہ صورتحال کو سامنے رکھ کر میں تو آپ کے سوال کے ضمن میں تمام عاشقان رسول کو یہ پیغام دوں گا کہ اس طرح کے فتنوں سے خود کو بچائیں، یعنی وہ باتیں جو 1400 سال تک ہمارے کسی مطلب کہ علماء، مفتیان کرام، ائمہ کرام، مجتہدین، مفسرین، کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ آج مطلب کہ ایک ایسے پرفتن دور میں کوئی آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے دیکھو قرآن میں یہ ہے، دیکھو قرآن میں یہ ہے، دیکھو قرآن میں یہ ہے، اور اس طرح کر کے یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اس طرح گمراہ کرنے والے لوگ اور قرآن بیان کر کے، اب چونکہ عام آدمی کو تو نہیں اتنا پتہ ہوتا نا، تو اس طرح یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں قرآن کے نام پر، اور پیچھے ان کا کوئی علمی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، کوئی ایسے مطلب کہ عاشقان رسول اساتذہ کرام کا ان کے ساتھ کوئی ساتھ نہیں ہوتا، کوئی بزرگوں کا ان کے اوپر نہ سایہ نہیں ہوتا، بالکل کوڑے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے بالکل کوڑے لوگوں کو ایک اچھی یونیورسٹی اپنی ٹیچر نہیں رکھتی، اپنے استاد نہیں رکھتی، کہتے ہیں آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے کیا سیکھا ہے۔ ایسے کورے آدمی کو آدمی مطلب کہ علاج نہیں کرواتا اپنا، کہ بھائی اس نے کوئی مطلب وہ کہ ہاؤس جاب کی ہے یا نہیں کی ہے۔ ایسے کورے آدمی کو آپ ہی کو اپنا امپورٹنٹ کیس نہیں دیتا کہ بھائی اس کی بھی کوئی ہسٹری ہے یا نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اور ایسے کورے نیرے کورے، اور جس کے مطلب کہ کوئی سمجھ ہی نہیں آتی، ان لوگوں سے ان کو دیکھو تو دور دور سے کوئی مذہبی لوگ بھی نہیں لگتے، یہ ایسے بھی ہیں، اور مذہبی لگتے بھی ہیں تو اپنی طرف سے یہ مطلب چلا رہے ہوتے ہیں۔
تو ایسے لوگوں سے ہمیں ضرورت کیا ہے قرآن و حدیث کی باتیں سننے کا اور علم سیکھنے کا. یعنی یہ کون سی ایسی بات تھی امیر علیہ السلام فرما رہے تھے ایک مرتبہ کہ مجھے کسی نے آ کر کہا کہ فلاں روایت ہے کوئی اس ایک مسئلے میں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو امیر علیہ السلام فرمائے کہ جو حدیث 1400 سال تک کسی محدث کی نظر سے نہیں گزری، اس کو نہیں گزری، تو مطلب مجھے ایسی بات مطلب وہ ان کو آپ نے ہٹا دیا. اچھا، اسی طرح امام ابن سیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کچھ منافقین ٹائپ کے لوگ آ کر آپ کے پاس، انہوں نے قرآن اچھے انداز سے پڑھا، آپ نے نہیں سنا. اچھا، عرض کیا ہم پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نے منع کر دیا کہ پتہ نہیں کون سی بات دل میں پھنس جائے. یہی تھا. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو قرآن سناتے ہیں، پہلے حدیث سنانے کا کہ حدیث سن لیجیے، تو منع کیا کہ میں تم سے حدیث سننا نہیں چاہتا. کہا کہ ایک آیت ہی سن لی، آدھی آیت بھی نہیں سننی. تو پھر وہ جب چلے گئے تو کسی کہنے والے نے یہ کہا ان سے کہ آپ اگر قرآن کی آیت سن لیتے تو کیا تھا. تو یہ ارشاد فرمایا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ اگر قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے یہ کوئی بات دوسری کہہ دیتا اور وہ دل میں میرے بیٹھ جاتی اور میرا عقیدہ خراب کر دیتی تو پھر میں کیا کرتا. حالانکہ کتنے بڑے امام ہیں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی. تابعی کبیر ہیں. پھر یہ اب ان کا ہی عمل ہے نا، ان کا ہی عمل آج کے اس پرفتن دور میں ہمارے لیے بڑا رول ماڈل ہے. ماشاءاللہ. تو یہ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں تمام عاشقان رسول سے عرض کرتا ہوں، جو امیر علیہ سنت نے آج مدنی مذاکرے میں جو تفسیر قرآن کے حوالے سے، جو قرآن سمجھنے اور سیکھنے کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائے، پھر صراط الجنان جو 10 جلدیں ہیں اسے لے کر آپ رکھ لیں. یہ انشاءاللہ تعالی زندگی بھر آپ کے کام آتی رہیں گی. اللہ نے چاہا تو آپ کے نسلوں کے کام آتی رہیں گی. مفتی صاحب اس معاملے میں مزید کو رہنمائی فرمائیں. ہمارے یہاں اصل میں ایک محاورہ جو ہے نا جیسے عربی کا کلو جدید لذیذ، کہ ہر جدید چیز جو ہے وہ لذیذ ہوتی ہے. اب وہ جدید چیز صحیح بھی ہے یا نہیں ہے اس کا لحاظ نہیں کیا جا رہا ہوتا ہمارے یہاں. اب مثال کے طور پہ بعض ایسے پیجز یا بعض ایسے افراد اب ان کے لائک سے سبسکرائب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس میں دو باتیں، ایک تو یہ کہ ہمارے جو ایسے عاشقان رسول ہیں وہ بھی بے وقوفی کرتے ہیں، ایسے افراد کے پیجز کا وزٹ کرتے رہتے ہیں اور بعض اس پہ لائکس وغیرہ بھی کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. اول تو آپ جیسے بیان ہو گیا کہ آپ کو ضرورت ہی کیا ہے، ہمارے پاس کمی کس چیز کی ہے، یعنی کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے یہاں موجود نہیں ہے. الحمدللہ قرآن و حدیث، ائمہ کے اقوال، سب چیزیں ہمارے یہاں تفصیل کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایسے افراد بڑے اس پر جو ہے نا وہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری ویڈیو کو تو اتنوں نے دیکھ لیا، تو اتنوں نے دیکھ لیا، ہم نے یہ بات کی تو فلاں نے دیکھ لیا. تو بھائی آپ ڈانس کر لیں، مولوی صاحب اگر ڈانس کرنا شروع کر دیں تو اب ملین کی جگہ بلین دیکھ دیں گے آپ کے. ارے مولانا کیا کر رہے ہیں، مولانا کیا کر رہے ہیں، یوں مسئلہ کرتے یہ کرتے ہے ہیں. کہ صرف لوگوں کا دیکھ لینا یا اس ویڈیو کو کلک کر لینا یہ کوئی حق ہونے کی دلیل تھوڑی ہے کہ وہ بات آپ کی حق ہو گئی. تو مسئلہ وہی ہے کہ قرآن پاک میں واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ اس بات کو ارشاد فرما دیا کہ اہل علم کی طرف رجوع کرنا ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اس کے علاوہ واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ جو مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راہ کی طرف چلتا ہے تو ہم اسی راہ کی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں اور ان قریب ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے. تو مومنوں کا راستہ تو آپ دیکھیں کہ ساری دنیا کے مسلمان کس راہ کے اوپر چل رہے ہیں، پھر آپ جو ہے نا وہ ایسے افراد کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں جن کا کچھ سر پیر نہیں ہوتا، نہ پڑھا کچھ ہے نہ علم کچھ ہے. حتیٰ کہ عربی تو چلو کسی کو آتی ہو، عربی بھی نہیں آتی، ایسے لوگوں کے پیچھے بھی لوگ پڑ جاتے ہیں. بس کیا اس نے نئی بات آپ کے سامنے بتا دی. وہ نئی بات بتانا کو کمال تھوڑی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان بخاری شریف کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے وہ بات بیان کرو وہ جانتے ہوں. تم کیا یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ تو بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو عام لوگوں کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی، ان کے سامنے بیان نہیں کی جاتی. تو اب وہ افراد ایسی باتیں بیان کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی توجہ حاصل کر لیں گے اور توجہ حاصل کرنے کے بعد ہمارے اتنے لائکس ہو جائیں گے تو ہمارے اتنے سبسکرائب ہو جائیں گے تو ہمارے ویورز اتنے ہو جائیں گے، ہمیں دیکھنے والے اتنے ہو جائیں گے. تو اللہ کے بندے آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کو تو دیکھیں کہ آپ کی اس بات کی وجہ سے جو آپ نے بیان کی ہے کئی لوگ شریعت مطہرہ کو جھٹلا رہے ہوتے فطروں ہیں. میں پڑ جاتے ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. جی کال چلائیے. میرا نام ندیم قیوم ہے، کشمیر مظفر آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے برتھ ڈے منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟
اگر برتھ ڈے پر کیک کاٹا جائے، خوشی منائی جائے اور لمبی عمر کی دعا کی جائے تو ایسا کرنا کیسا رہے گا؟ مفتی صاحب لیکن شرعی اعتبار سے برتھ ڈے اگر شریعت کے حدود کے اندر منائی جا رہی ہے، کوئی غیر شرعی بات اس میں نہیں کی جا رہی، مثلا مرد و عورت جمع نہیں ہے، موسیقی وغیرہ اس کے اندر نہیں ہے، کوئی ایسا خلاف شرع کام اس کے اندر نہیں کیا جا رہا، تو شرعی اعتبار سے برتھ ڈے منانا تو جائز ہے۔ البتہ رہا جہاں تک کیک کا کاٹنا، یہ دعا کرنا وغیرہ، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے دعا کرنا تو، لیکن جہاں تک رہی کیک کا کاٹنا، تو کیک فی نفسی ہی کاٹنا تو درست ہوتا ہے، لیکن جو اس میں احتیاطیں ہیں وہ میرے لیے سنت بیان کر چکے ہیں کہ کیک کا کاٹ کے اس کو کھانا یہ ایک آزمائش والا معاملہ ہے، کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں اس پر عدم توجہ ہوتی ہے اور وہ بکھرا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں کاٹیں تو پھر اس بات کی احتیاط بھی ہونی چاہیے کہ اس کا کوئی ذرہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ کال دیں۔ یعنی شدہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کے مدنی مذاکرے میں جب مدنی کسوٹی کا سلسلہ ہوا اور اس میں امیر اہل سنت نے جو سلیم بھائیوں کی دل جوئی کی، آپ اس کے بارے میں کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں؟ اور مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ امیر اہل سنت سے مدنی مذاکرے میں سوال ہوا کہ کیا ہاتھ دھوتے وقت کلمہ شریف پڑھ سکتے ہیں؟ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ارشاد فرمایا جی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب واش روم میں ہاتھ دھوئیں گے تو کیا تب بھی کلمہ شریف پڑھ سکیں گے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیں، دل جوئی کے تو ایک سے ایک منفرد انداز مدنی مذاکرے میں براہ راست دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی بھائی پراپر کلام نہیں کر پا رہے تھے، بات نہیں کر پا رہے تھے، میرے سنت نے اسے نعرے لگوا کر ان کی دل جوئی کی اور ان کو خوش کیا، اور روایت بالکل واضح ہے کہ مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اور پھر اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ ہمیں کون کون سے انداز دل جوئی کے اختیار کرنے چاہیے، اسپیشلی میں آپ کو کہوں والدین کی دل جوئی، میں یہاں ضروری عرض کروں گا جو مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، ہماری جو دل جوئیاں ہیں نا، اور ہمارے جو مطلب خوش کرنا، ہم دوستوں کو، باہر پڑوسیوں کو، تو جان پہچان والوں کو، تو آفس والوں کو، تو آتے جاتے لوگ کئی لوگوں کو خوش کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ ہماری خوشیوں سے اور ان کی دل جوئی ہم سے ہو اس سے محروم رہ جاتے ہیں، تو بالکل دل جوئی کریں اور ان کا دل خوش کریں۔ مگر میں آپ سے عرض کروں گا کہ سب سے پہلے نہ آپ کے دوست ہیں، نہ سب سے پہلے آپ کے کوئی اور جان پہچان والے ہیں، سب سے پہلے آپ کے ماں باپ ہیں۔ اولاً آپ کے والدین کا دل خوش کریں، والدین کے ساتھ ساتھ آپ کے بھائی بہنوں کا دل خوش کریں، یا آپ کے گھر کے اندر جو 4 افراد 10 افراد جو بھی ہیں نا آپ کے گھر کے اندر، ان کا دل خوش کریں۔ صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، دل جوئی کا بھی ثواب ملے گا، اور ماں باپ کی تعظیم اور ان کا ادب کرنے کا بھی ثواب ملے گا اچھی نیت ہوگی۔ یعنی ایک سے بڑھ کر ایک ثواب اللہ کی رحمت سے گھر کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو دل جوئی کا انداز اب امیر سنت کا جو مدنی چینل پہ دیکھتے ہیں نا، اب یہ دیکھیے کہ ایک عام اسلامی بھائی جس کو پہچانتے نہیں ہیں، اس کی دل جوئی کا انداز اتنا خوبصورت ہے، تو جن کو آپ جانتے پہچانتے جو آپ کے قریب رہتے ہیں، ان کی دل جوئی کا انداز کتنا اچھا ہوتا ہوگا۔ میں مجھے پرسنلی میں جانتا ہوں، یعنی بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ جو بہت کلوز ہو نا، اس کی دل جوئی میں اتنی رغبت نہیں ہوتی کہ یار یہ تو روزانہ ملتے جلتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، ساتھ آتے جاتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور تھوڑا کبھی کبھی ملنے والے کے لیے کرتا ہے۔ لیکن امیر سنوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جتنا قریب ہو نا، اس کی دل جوئی کا اتنا اہتمام بھی فرماتے ہیں، کیونکہ اس سے اس کے ساتھ کچھ مطلب کہ کمزور پہلو رہ جانے کا بھی اندیشہ رہتا ہے نا۔ مگر آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ ساتھ رہنے والے یہ مطلب زیادہ میری دل جوئی وغیرہ کے وہ مستحق ٹھہرتے، کوئی دن رات رہتے، تو یہ چیزیں اللہ کرے جو میں عرض کر رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، گھر کے اندر یعنی بہن کی دل جوئی نہیں کرتے، لڑتے جھگڑتے۔ اسی طرح مطلب کہ شوہر بیوی کی دل جوئی کرے، بیوی شوہر کی دل جوئی، یعنی نیت کریں کہ میں دل خوش کر رہا ہوں، نیت کریں میں دل خوش کر رہا ہوں میرے بچوں کی امی کا، وہ نیت کرے کہ میں بچوں کا ابو کا دل خوش کر رہی ہوں، بوجھ نہ لیں، اس کو گھٹن کا احساس نہ لیں۔ اور یہ بہن بولے میں اپنے بہن کا دل خوش کر رہی ہوں، بھائی بولے میں اپنے بھائی کا دل خوش کر رہا ہوں، بہن بولے میں اپنے بھائی کا دل خوش کر رہی ہوں، بھائی بولے میں اپنے بہن کا دل خوش کر رہا ہوں۔ یعنی میں آپ کو آگے بڑھ کے کہوں کہ ساس کہے کہ میں آج اپنی بہو کا دل خوش کر رہی ہوں، اس کا دل جوئی کر رہی ہوں، میں کچھ بھی آپ کریں، یا میں
بیٹی آپ کی طبیعت کیسی ہے بیٹی؟ ہاں آرام کیا نہیں کیا؟ خالی 2 جملے پوچھ لو نا، بیٹی آج آرام کیا نہیں کیا؟ ارے یہ مطلب کہ بہو تو بہو بھی ہوئی ہے، بیٹی ہوتی ہے. اسی طرح مطلب کہ بہو کہہ لے امی آپ بیٹھے میں کر رہی ہوں، امی آپ بتائیں آپ آرام ہو، اس طرح پہ تو جائز، جھوٹ بھی نہ ہو. اے جھوٹ ہے امی آج آپ کا منہ اترا اترا سا لگتا ہے نیند نہیں ہوئی. حالانکہ اترا اترا سا نہیں، اس کو پھلا پھلا سا لگتا ہے، مگر یہ بولیں گے اترا اترا سا لگتا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں کرنی. سچ بول کر، اچھا بول کر آپ دل خوش کرنے کی عادت پیدا کریں. یقین مانے اس کا اتنا ثواب ملے. اچھا ثواب کے ساتھ ساتھ جو گھر امن کا گہوارہ بنے گا نا، محبت پیار جو آپس میں جو ہوگا، آپ بولو یا میں تو کرتا ہوں یا میں تو کرتی ہوں، سامنے والے کا کوئی اس کے سے تو فرق ہی نہیں پڑتا، پتہ نہیں اس کے سینے میں دل ہے کہ پتھر ہے. آپ یہ کیوں سوچتے کہ اس کو آپ کو رسپانس ملے گا؟ آپ رسپانس کے لیے نہ کریں، کیونکہ میں نے کوئی میسج تھوڑی کیا کہ میرے کو رپلائی ملے گا. میں نے تو دل جوئی کی ہے، رپلائی کے لیے میں نے دل جوئی نہیں کی ہے، میں نے تو ثواب کے لیے دل جوئی کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. اللہ کے لیے کی ہے تو آپ ثواب کی پوری امید رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ثواب عطا فرمائے گا اپنی رحمت سے. وہ دیکھ رہا ہے، وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے. وہ علیم، وہ بھی ذات صدور اس کے لیے فرمایا، وہ فرماتا ہے کہ وہ دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ دلجوئی کی جو ادا ماشاءاللہ جو ہمارے سائل محترم نے فون کیا اور ایک بہت خوبصورت چیز کو انہوں نے اس کا نوٹس لیا، تو یہ پھر اسی طرح محلے میں، پڑوس میں، علاقوں میں جو بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں، عاشقان رسول ہیں، اللہ ہمیں ان سب کی دل جوئی کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہاتھ دھونے، مفتی صاحب کیا فرماتے؟ تو اگر تو وہ آپ کا اٹیچ بات ہے، ٹوائلٹ اور دونوں ساتھ پارٹیشن ہیں، نہیں ہے، کوئی پارٹیشن نہیں ہے دروازہ درمیان وغیرہ. میں، تو نہیں پڑھیں گے اس وقت کلمہ شریف وغیرہ. اور اگر اٹیچ بات اس طرح کا ہے کہ بالکل آپس میں پارٹیشن ہوا ہے، کوئی لکڑی کا، پلاسٹک کا ایسا دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے سے دونوں میں فرق کر دیا گیا ہے، تو اب اس صورت میں وہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ شریف وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. کھول دیں. الحمدللہ رب العالمین. مدنی مذاکرے کی مدنی مشق سے یوں گویا محسوس ہوتا ہے کہ مدنی مذاکرے سے مزید روشنی حاصل کی جا رہی ہے. اور نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اپنی وقتاً فوقتاً نظر اترواتے رہا کریں. عرض یہ ہے کہ یہ جو آج مدنی مذاکرے کی مدنی مشق میں جو مدنی پھول دیا جا رہا ہے کہ غیر عالم سے قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی جو ترکیب جو آج بنی مدنی مذاکرے میں اور مدنی مذاکرے کی مدنی محق میں، اس حوالے سے اگر سوشل میڈیا پر کوئی مدنی پھول آ جائے یا کوئی کلپ آ جائے تو الحمدللہ کافی رہنمائی ہو جائے گی اور وہ سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوگا، تو اس سے کافی لوگوں کی رہنمائی کی ترکیب بن جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی فرمانے کا بہت بہت شکریہ. اگر کوئی شے یا کوئی ایسی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ بارک اللہ کہہ لیا کریں، انشاءاللہ نظر بد سے تحفظ رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہم سوشل میڈیا کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں کہ جیسے چینل پر ایک بات آتی ہے تو وہ ایک اپنی حد تک رہتی ہے، آئے چلی گئی، لیکن سوشل میڈیا یہ ایک ایسا ایک میڈیم ہے کہ اس سے کافی حد تک فوائد حاصل ہو رہے ہیں. جبکہ اس سے یہ مثبت کام لیا جائے، منفی کام لیا جائے تو پھر اس کے جو نقصانات ہیں وہ بے حد و بے شمار ہیں. اب چونکہ مثبت فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد کم ہے تو فوائد ہمیں کم نظر آ رہے ہیں، اور اس کا منفی استعمال کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے تو ہمیں اس کے نقصانات کے پہلو بھی نظر آ رہے ہیں. بٹ ایک جیسے یوں سمجھے کہ چھری ہے، چاقو، نائف، کہ اس سے بندہ کاٹو یا پھل کاٹو، تو یہ اپنے اپنے استعمال کے اوپر ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے کوشش کی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے مدنی گلدستے آپ تک پہنچانے کی. اس مدنی گلدستے کو بھی انشاءاللہ بنائیں گے. امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے سن لیا ہوگا اور اس کو یہ آگے پہنچا دیں گے آپ کے پیغام کو. جی حاجی امین. عموماً ایک بات تو بعدوں کا تنزیہ ہی پوچھی جاتی ہے، لیکن پوچھنے والے نے تو یوں پوچھا کہ آپ بغداد کب جائیں گے؟ تو ہوتا نا آپ اتنے عرصے سے مدینے نہیں جا رہے، تو یوں تو ایک وہ تنزیہ بھی بعض اوقات انداز ہوتا ہے. تو امیر علیہ سنت نے بڑا خوبصورت ایک جواب دیا کہ جب بلاوا آئے گا تب چلے جائیں گے.
تو ایک بات یہی ہوتی ہے کہ بعض سوال کا ایک اتنا خوبصورت انداز سے جواب دیا جاتا ہے کہ سامنے والے کا وہ اگر تنزیہ بھی انداز ہونا تب بھی وہ ہے نا کہ وہ بات پر وہ تیزی کے ساتھ یا غصے کے ساتھ جواب نہیں دیا جاتا، بلکہ بہت ہی پولائٹلی انداز میں مطلب یہ جواب دے دیا میرے اس سے زیادہ یہ تو جو بھی انداز آپ اس کا بیان فرما رہے، لیکن واقعتاً مدنی مذاکرے میں ایسے انداز پر سوالات آئے بھی ہیں جی کہ جس سے مطلب کہ سامنے والے کو لگے کہ یار یہ کون سا انداز ہے، مگر آپ نے اس انداز کو بہت پولائٹلی لیا. جی یعنی یہ سمجھیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری سنت اور بہت پیاری ادا ہے کہ کوئی میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی زیادہ جہالت کا برتاؤ کرتا تھا نا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حلم اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا تھا. سبحان اللہ، تو یہ تو سرکار کا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا فیضان ہے بے شک. کہ جس امتی کو عطا فرما دیں. اور میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے نا، اس سے اسی کے طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا حصہ نصیب ہوتا چلا جاتا ہے. سبحان یہ بہت خوبصورت ہے. تو ایک کاش کہ ہمیں بھی یہ ادا کرنا نصیب ہو جائے کہ اگر کوئی ہم سے جہالت کا برتاؤ کرتا ہے تو ہم دیکھیں علم کا جواب علم سے ہے، جہالت کا جواب کس سے دیں گے آپ؟ جہالت کا جواب جہالت سے تو نہیں نہ دیا جائے گا. اچھا بھائی جہالت کا جواب علم سے دینے بیٹھے گا تو اس کو علم سمجھ میں نہیں آتا. تو یا تو ہے نا قالو سلام، کہ اگر کوئی اس طرح کی جہالت کی بات کرتا ہے قالو سلامہ، تو وہ مطلب کہ وہ اس سے جدا اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ تو منہ نہیں، جس کو منہ نہیں لگانا. تو یہ ہوتا ہے. لیکن کوئی غصہ چڑچڑاپن یہ انداز تو ہم نے ویسے ہی مطلب اسکرین کے پیچھے نہیں دیکھتے تو پھر اسکرین پر کہاں سے ہوگا ایسا انداز. تو آپ تو بڑی مطلب ماشاءاللہ مسکراہٹوں کے ساتھ جواب عطا فرماتے ہیں. اور اس میں ہمیں سیکھنے کو، جیسے ہم مدنی مذاکرے کے مدنی میں ایک جو ہم سلسلہ لاتے ہیں، اس میں کہ ہم نے کیا سیکھا مدنی مذاکرے سے، تو اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسا بیہیو یا نیگیٹو کوئی ایٹیٹیوڈ ہمارے ساتھ کوئی یوز کرتا ہے تو ہم اس کا رپلائی دیں، ادفع باللتی ہی احسن. اور سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. جب آپ برائی کو بھلائی سے ٹالیں گے اس کا بہت زبردست اس کی برکت ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ جبھی کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دوست. تو یہ تو بہت بڑی بشارت ہے. پھر مفتی صاحب اس کے آگے میں بھول جاتا ہوں یہ، کیونکہ یہ جو ہے نا برکت وما ادفع باللتی ہی یلقاها احسن، الا الذین صبروا کیا ہے دوبارہ ارشاد؟ وما یلقاها الا الذین صبروا مطلب وما یہ ان کو یلقاها الا ذو حظ ترجمہ عظیم. مفتی صاحب. یعنی یہ انہی لوگوں کو ملتا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں، اور انہی لوگوں کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ جن کو بڑا حصہ نصیب ہوا ہے، جو ادفع بڑے حصے باللتی والے. ہی احسن، جی یہ جو وصف ہے نا، یہ کوالٹی جو ہے، خصوصیت، ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو بھلائی سے جو ٹالنے کا جو وصف ہے نا، یہ واقعیتاً مطلب یہ بیان کے تک تو ہے، مگر یہ ہے کمال. اور کمال کیسا ہے کہ یہ کمال کس کو نصیب ہوتا ہے؟ وہ جو صبر والے ہیں، وہ جو بڑے مقام و مرتبے والے ہیں. سبحان. یہ دیکھیں یہ کیٹیگری ہے. تو ہمیں مطلب کہ اس طرف چلنا ہے، اور اس طرف چلنے کے لیے تقوی اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے. بندہ ہے نا دیکھ کر سیکھتا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھ کر سیکھتا ہے. صحبت سکھاتی ہے، صرف پڑھنے سے ہی سب کچھ نہیں آ جاتا. صحبت بہت کچھ بتاتی ہے کہ جب ہمارے بزرگ ہمارے بڑوں کو جب اس طرح نظر انداز کرتے ہوئے، درگزر کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے جب دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں اپنے کردار میں جھانکنے کا موقع ملتا ہے. اور جب ہم پر اللہ نہ کرے اس کی کوئی افتاد آتی ہے پریشانی، تو ہمارے سامنے ڈائریکٹ ان کا کردار آ جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے سے بڑوں کے سامنے بیٹھا کرو، اپنے سے اعلیٰ درجوں کے ساتھ بیٹھا کرو. یہ بات مفتی احمد یار کا نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، جو حدیث پاک مومن کے لیے آئینہ ہے، اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار کا نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح میرات و مناجی میں اس کو لکھا ہے، تاکہ تمہیں
پتہ چلے کہ بزرگوں کا انداز دیکھ کر تمہیں اپنے انداز میں اصلاح کرنے کا ملتا ہے. جب آپ اپنے بڑے بزرگ کے پاس، بڑے استاد کے پاس جب آپ بیٹھتے ہیں تو آدمی وہاں پر اپنے آپ کو چھوٹا فیل کرتا ہے اور ان سے سیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے. اللہ نصیب کرے. تو یہ مدنی مذاکرے میں آپ اس کو پہلو کو سامنے رکھ لیں جو بھی میں نے عرض کیا. انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا لطف دوبالا ہو جائے گا آپ کا کہ آپ ڈائریکٹ لے رہے ہیں کہ یار یہ کر کیا رہے ہیں اور میں کیسا ہوں. ٹھیک ہے، کال چلائیں. میں ہند کے سیر وراول سے جاوید عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ ہے. آج امیر اہل سنت نے ایک مریدی کمپیوٹر سے جو پوچھا اور ان کے والدین کو تحفہ دیا گیا 1100 روپے کا، تو امیر اہل سنت نے فرمایا کہ انہوں کو ان کی پسندیدہ ڈش کھلا دی جائے. تو مدنی منع نے کیا کہ بسکٹ، پھر بریانی کا بولا، اور پھر امیر اہل سنت نے فرمایا کہ کوئی جو کی روٹی کا بھی بولے، اور پھر بول کے خود ہی کہتے ہیں کہ ہاں اب کوئی سمجھا سکھا کے نہ بھیجے کہ اب جو کی روٹی کا بولے تو پھر یہ جھوٹ ہو جائے گا. تو امیر اہل سنت کی احتیاط ہے، خود ہی بتاتے اور خود ہی سمجھا دیتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجی امین ایک چیز نوٹ کریں، آپ اور میں تو بیٹھے ہیں کیونکہ ہم کو سلسلہ کرنا ہوتا ہے، ہم نوٹ کر رہے ہوتے ہیں یار آج کون سا مدنی پھول لینا ہے، کون سا مدنی پھول لینا ہے. باقی گھر بیٹھے ناظرین کو بھی شاباشی ہے یار. الحمدللہ. ہاں جی، شاباشی ہے. یعنی ہم سے رابطہ کر کتنے رہے ہوں گے اور کتنوں سے ہم رابطہ کر پاتے ہیں اور کتنے کال کر پاتے ہیں. آج تو کمال ہو مسواک کا جو پوچھا کہ آپ نے یوں رکھا تھا تو یوں رکھتے ہیں، تو کہا کہ باپا نے کہا یہ بھی دیکھتے ہو آپ لوگ. یعنی کتنا نوٹس لیتی ہے قوم یار، کتنا سیکھنے کو سیکھتے ہیں اور کتنی چیزوں کو. یعنی آپ اور میں نے جو مطلب 10-12 مدنی پھول لکھے کتنوں نے تو نہ جانے کیا کیا لے لیا ہوگا، سیکھ لیا ہوگا، کتنوں نے عمل بھی کر لیا ہوگا. یار اللہ نصیب کرے یار میرے کو بھی. کیا سیکھتے ہیں یار لوگ. میں تو رش کھاتا ہے کبھی کبھی مدنی چلنے کے ناظرین میں سے ایسی، اور کئی مدنی بیٹیاں ہیں ملت سنت کی جن کی زندگیوں میں مدنی بہاریں آ جاتی ہوں گی یار. میں بتاؤں یہ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو سیکھ رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں. اور وہ شخص اپنی محرومی پر آنسو بہائے کہ جو اتنی بڑی نعمت کو پا کر بھی محروم رہ جائے. یقین مانے یعنی کہ بالکل یوں سمجھے کہ یہ میٹھا ٹھنڈا اور مطلب پانی یہ میرے گھر سے گزر رہا ہے مدنی چینل میں مدنی مذاکرے کی صورت میں، اور میں پیاسے کا پیاسے رہ گیا، میرے سامنے پانی گزر گیا. اتنا میٹھا ٹھنڈا اور اتنا خوبصورت اور شیریں پانی، علم دین کا بہتا ہوا دریا میرے سامنے سے گزر گیا اور میں پیاسا رہ گیا. اور پینے والوں نے پیا، جنہوں نے ہاتھ ڈالے، کسی نے وہ پورا غوطہ لگا دیا کہ چلو یار میں اس سے موتی نکال کر آ جاؤں. کمال ہے واقعی. اے میرے پیارے پیارے مدنی چینل کے ناظرین جو مدنی مذاکرے سے ماشاءاللہ لیتے ہیں، یہ ایسے ماشاءاللہ میلاد میں ہمارے عاشقان رسول جمع ہے، نہ جانے انہوں نے بھی کیا کیا سیکھا ہوگا. مدینہ مدینہ اللہ نصیب کرے. ماشاءاللہ اچھے پہلو بیان کیا آپ نے، شاباش، مرحبا. ماشاءاللہ. تو یہ نا یہ اس کو میں کہوں گا باپا بولنا سکھاتے ہیں کہ بولنا کیا ہے. اب یہ کہ جا کر اب جو کی روٹی بولنا، اب اس نے کبھی زندگی میں گھر میں بھی جو کی روٹی کا جو کا آٹا بھی نہیں دیکھا ہوگا. آتے یہ پوچھے گا بھی ہمیں جو کی روٹی ہوتی ہے کیا، ہمیں تبھی تو کھلایا نہیں آپ امی نے بھی نہیں دیکھی. ہاں لیکن اب یہ کہ گھر پہ امی کو دکھاتے تو پکا نہیں. جو کی روٹی یوں عام روٹی کی طرح بنتی بھی نہیں، اس کو تھوڑا سا یوں گولائی بھی نہیں آتی تھی جلدی سے. تو یہ ہے. تو اب یہ کہ بولنا بھی سکھایا نا، ذہن دیا جو کی روٹی، پھر بولنا سکھایا. اب سچ بولنا ہے، غلط بیانی نہیں کرنی، اور ایک ان چیزوں سے بچنا ہے. ماشاءاللہ مدینہ مدینہ 100 کروڑ مرحبا. جی کال لیں. یوسف جیلانی اختاری بات کر رہا ہوں میں کراچی سے. سر جی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جس طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد جو ہیں حسنی سلسلہ ہے اور والدہ کی طرف سے حسینی، ٹھیک ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے بھی کوئی بزرگ ہیں جو والد کی طرف سے حسینی ہوں اور والدہ کی طرف سے حسنی سید ہو؟ ایسے کوئی بزرگ ہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے، میں نہیں جانتا. اگر مفتی صاحب جانتے ہو تو اس میں تو کوئی بہت تو نہیں ہے کہ اس کا ہونا کوئی بعید تو نہیں ہے. اگر سیدوں کے سلسلے دیکھے جائیں گے تو اس میں نکل آئیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ امام حسن کے تو ایک شہزادے
امام حسن مثنیٰ تھے جن کے ذریعے آپ کی نسل مبارک چلی، تو دوسری طرف حضرت امام زین العابدین تھے جن سے حسینی سلسلہ چلا، تو جو امام زین العابدین سے چلتے ہوئے آ رہے ہوں گے تو وہ حسینی سید کہلائیں گے، یعنی باپ کی طرف سے حسینی، اور پھر اس طرح ہو سکتا ہے کہ والدہ کی طرف سے جا کے وہ حسنی بنتے ہوں، تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، اگر سادات کے سلسلوں کو دیکھا جائے گا تو اس میں نکل آئیں گے وہ سب۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہوگا نہیں۔ جی میں کہ مجھ سے آپ نے پوچھا، میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسا بزرگ کا نام۔ جی کال دیں۔ جی مفتی صاحب، میں نے یہ بات کرنی ہے کہ ہم نے نا انسٹالمنٹ پہ گاڑی لینی ہے، تو یہ سود ہوگا کہ نہیں؟ انسٹالمنٹ پہ؟ جی انسٹالمنٹ پہ گاڑی لینا، دیکھیں ویسے اگر قسطوں پہ کوئی گاڑی لیتا ہے تو یہ لینا تو اس کا جائز ہے، کہ نہیں قسطوں پہ عام طور پہ چیز مہنگی ملتی ہے، جیسے مثال کے طور پر 10,000 کی چیز ہے تو قسطوں پہ لیں گے تو 15,000 کی مثال کے طور پر مل رہی ہے آپ کو سال میں۔ اب اس کی قسطیں مقرر کر لیں کہ ہر مہینے 1,200 روپے آپ نے دینا ہے، تو اتنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز قسطوں میں خریدی جائے اور مہنگی خریدی جائے۔ لیکن ہمارے یہاں عام طور پہ اس میں ہوتا یہ ہے، یہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ اگر کوئی آپ کی قسط لیٹ ہو گئی تو آپ کو اتنے پیسے اوپر دینا پڑیں گے، تو یہ چیز اگر لگا دی جائے گی تو یہ شرط فاسد ہے، اس کی وجہ سے یہ سودا غلط ہو جائے گا۔ اس طرح بعض مقامات پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ قسطیں دے نہیں پائے تو آپ کی قسطیں بھی ضبط، تو وہ چیزیں بھی آپ سے لے لی جائیں گی، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ تو اس طرح کی اگر شرطیں لگائیں گے تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، اور اگر یہ شرطیں نہیں ہیں، صرف ایک چیز آپ کو مہنگی مل رہی ہے اور وہ قسطوں میں مل رہی ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ کال دیں۔ محمد ساجد افطاری قادری دبئی سے عرض کر رہا ہوں۔ نگران شورا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مسکراہٹ اور آپ کا جو انداز ہے، جو بیان کرنے کا انداز ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ مجھے اور میرے حلقے والوں کو بہت پیارے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے اور تمام زمین و آسمانی بلیات سے، جنہوں انس کے شر سے محفوظ فرمائے، خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے گا۔ بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حوصلہ افزائی کرنے کا، دعاؤں سے نوازنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ کال تعالی چلا علی دیں۔ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عاصم علی بول رہا ہوں راولپنڈی سے۔ سوال یہ تھا کہ میت کو غسل دینے والے پر بھی غسل فرض ہوتا ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو لوگ اپنے موبائل میں سپارے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھتے ہیں، کیا اس کا ثواب بھی اسی طرح ملتا ہے جیسے قرآن پاک میں پڑھنے والے کو ملتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، قرآن پڑھنے کا ثواب تو وہی ملے گا جو قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے اگر آپ موبائل پہ پڑھتے ہیں، تلاوت کا جو ثواب ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ قرآن کریم جو مصحف ہے اس کو جو چھونے کا جو ایک ثواب ہے، باوضو اگر ہم اس کو چھوتے ہیں تو وہ ثواب ایک الگ ہے۔ تو مگر جو تلاوت کا جو ثواب ہے وہ موبائل فون پر بھی ہم نے قرآن پڑھا تو ہمیں ملے گا، ایسا ہی ہے۔ اور رہا یہ کہ غسل کے متعلق آپ نے جو ارشاد فرمایا، تو اگر میت کو کسی نے غسل دیا ہے تو اس پر غسل فرض نہیں ہوتا۔ ہاں، بہتر ہے کہ کر لے، کوئی غسل فرض نہیں ہو جاتا۔ جی کال چلائیے۔ سوال ہے کہ میں 8-10 گھنٹے مدنی ٹی وی مدنی چینل دیکھتا ہوں ڈیلی، اور آج میں نے جوں کی روٹی بھی پکا کے کھائی ہے، کل آٹا لے آیا تھا، تو میرے لیے خصوصی دعا کروا دے۔ ماشاء اللہ، اللہ کریم آپ کو جو شریف کی روٹی کی برکت عطا فرمائے، ماشاء اللہ، اور خوب خوب مدنی چینل دیکھنے اور اس کی دیکھنے کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحبا۔ جی آجی امین۔ سوال کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ وہ دولت کے سپنے دیکھنا، اور مطلب یہ کہ ہوتا ہے نا رات دن بس وہ میں امیر ہو جاؤں اور مال مل جائے، تو اس پر امیر علیہ سنت نے پھر اس کی مذمت بھی بیان کی، اور واقعی یہ ایسا شخص جو وہ پھر قابل رحم ہو جاتا ہے۔ ہوتا کیا یہ؟ دعوت اسلامی کی کتاب ہے ہرس، لالچ، تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ شیخ چلی، تو یہ مشہور و معروف نام ہے، ہاں معروف نام ہے، تو یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جاگتے میں بھی خواب دیکھتا تھا۔ اچھا جی، تو ایک مرتبہ یہ مزدوری کے لیے بیٹھے تھے کہیں،
تو اب وہ ایک شخص آیا اور کہا کہ یہ انڈوں کا ٹوکرا جو ہے وہ لے جانا ہے، تو کیا مزدوری لوگے؟ تو اس نے کہا کہ ایک انڈا دے دینا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ مزدوری طے ہوئی، اس نے سر پہ رکھا اور وہ آگے چلا. اب وہ آگے چلتے چلتے پھر اس کو خواب آنا شروع ہو گئے. تو اس نے دل میں خیال کیا کہ یہ جو انڈا مجھے ملے گا نا، تو یہ انڈا میں اپنے پڑوس کی جو مرغی ہے اس کے نیچے رکھوں گا. پھر اس میں سے جب چوزا نکلے گا تو پھر میں اس کو پالوں گا. پھر وہ انڈے دے گی تو یوں میرے ساتھ بہت چوزے ہو جائیں گے. پھر میں ان کو پال کے میرے ساتھ بہت ساری مرغیاں ہو جائیں گی. پھر میں ایک بکری خریدوں گا تو اس بکری کو میں پالوں گا. پھر وہ بکری بچے دے گی تو بچے ہو کر جناب میرے پاس بہت ساری بکریاں ہو جائیں گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر میں گائے خریدوں گا تو اس کو پالوں گا. پھر وہ گائے بچے دے گی تو یوں میرے پاس بہت ساری گائیں ہو جائیں گی، میں بہت مالدار ہو جاؤں گا. پھر میں شادی کروں گا. جب شادی کروں گا تو میرے بچے ہوں گے. جب بچے میرے زیادہ ہو جائیں گے تو ایک مرتبہ بچے جب میرے پاس آئیں گے کہ ابو مجھے پیسے دو، تو میں ان کو کہوں گا جاؤ یہاں سے. اب وہ جیسے ہی کہا نا جاؤ یہاں سے، وہ دوڑ کر کے ٹوکرا گر پڑا. تو جو سے ٹوکرا گرا تو اس نے کہا اے میرے ٹوکرا توڑ دیا. اس نے کہا میرا انڈا، کہا جاؤ یہاں سے. تو سارا جو سپنا تھا نا وہ ایسا اس کا حساب کتاب ہو گیا. تو یہ ہے کہ راتوں رات سپنے تو دیکھنے میں کوئی پابندی تو ہے نہیں. تو واقعی یہ بھی ایک بڑا ابھی لاتے ہو یار. ٹھیک ہے. اللہ اللہ اللہ. راتوں رات مالدار بننے کا جو ایک خواب ہے، سپنے ہیں، تو یہ جب انسان کے اوپر ہو جاتے تو اصل بات ہوتا ہے اپنی محنت سے بھی چلا جاتا ہے. کوئی مدینے کا خواب دیکھتا ہے، کوئی مکے کا خواب دیکھتا ہے، کوئی بغداد کا خواب دیکھتا ہے، کوئی یہ تمنا کرتا ہے کہ خاص خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہو جائے، غوث پاک کی زیارت ہو جائے. اور کوئی خواب دیکھتا ہے کہ میں پیسے والا ہو جاؤں، دولت والا ہو جاؤں. اللہ ایسے اللہ. موقع پر دولت نہیں ملتی نا تو وہ پھر وہ ناجائز ذرائع اختیار کرنا، غم بھی لگ جاتا ہے. غم لگ جاتا یہ ہے. جو غم ہے نا، مال کا غم، اللہ کی پناہ، مال کا غم بڑا عجیب غم ہے. مطلب اتنا بے چین. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ملنا وہی ہے جو مقدر ہے. غم لگا لیا ہے کہ یار مجھے اتنا چاہیے. مطلب ایک اپنے طور پر ہم نے ایزیوم کر لیا ہے کہ مجھے اتنا مال چاہیے. بھائی کہاں سے ملے گا جب آپ کے تقدیر میں نہیں ہے، آپ کے مقدر میں نہیں ہے، لکھا ہی نہیں ہے کہ آپ کو یہ ملے گا. تو کیسے؟ تو انسان اپنی ضرورتوں کو بہت زیادہ لسٹ میں لے لیتا ہے، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں، یہ بھی کروں گا. اور وہ نا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. یہاں تو سپنے 100 برس کے ہیں، خیالات 100 برس کے ہیں، پل کا پتہ نہیں ہوتا کہ میرا بنے گا کیا. پورا پورا دن گزر جاتا ہے، 1 روپے کی آمدنی نہیں ہوتی، بھی غم لگ جاتا ہے کہ یار یہ بھی رہ گیا، وہ بھی رہ گیا. تو مطلب یہ بڑا عجیب و غریب ہمارا انداز ہے. ملنا وہی ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائی، جو مقدر ہے. اگر تیرا حصہ پہاڑ کے نیچے بھی دبائے نا تو تجھے مل کر رہے گا. تو انسان اپنے آپ کو غم مال سے آزاد کرے، غم آخرت کی تمنا کرے. حدیث پاک میں بھی غم آخرت کی تعریف کی گئی ہے کہ آخرت کا غم. دنیا میں جو رزق ہے وہ تو جو ہے نا مقدر، وہ ملنا ہے ملنا ہے. تو ہوتے ہیں نا کہ وہ یہ نا قلم رزق، یہ لکھ کر قلم فارغ ہو گیا کہ اس کو کتنا رزق ملنا ہے. تو یہ طے ہے. ہم ایک مشیت ہے، ایک سسٹم ہے کہ ہمیں ایک روزگار کے لیے نکلنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے مقدر کی روزی، ہر مقدر کا حصہ ہمیں عطا فرما دینا ہے. کہتے ہیں نا وہ بزرگان اسباب کا کشکول بناؤ. یعنی جو بھی ہم کشکول جو بھیک مانگتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں وہ ایک کالے کلر کا آپ نے دیکھا ہوگا کشکول ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اسباب یعنی کہ سبب کوئی لو، کہ کوئی کاروبار، کوئی تجارت، تو کوئی نوکری یا جو بھی ہے، کیونکہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھنا نہیں ہوتا. روزگار کمانا ہوتا ہے، معیشت کا ایک پورا نظام ہے. تو کہتے ہیں کہ اسباب کا کشکول بنا کر روزانہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے حصے کی بھیک تمہارے کشکول میں ڈال دے گا. کتنی پیاری سی بات ہے. اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس پرندے کی طرح رزق دیتا ہے کہ جو اپنے گھونسلے سے بھوکا نکلتا ضرور، اپنے گھونسلے میں بھوکا آتا نہیں ہے. کیا
تو مال غم مال لینے کے بجائے ہم یہ سوچیں کہ میرا بنے گا کیا آخرت میں. ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی حاجی امین. انہوں نے ایک سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو نے دنیا کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے کتنا زور دیا؟ بولا بہت زور دیا. کمانے کے لیے کتنا؟ بولا بہت زور دیا. کتنی محنت کی؟ بولا بہت محنت کی کہ میری ضرورتیں میری خواہشیں پوری ہو جائیں. اس نے کہا کہ سچ بتا تو نے اتنی محنت کی، کیا تیری ضرورتیں خواہشیں پوری ہو گئی؟ بولا نہیں، بہت باقی ہیں. فرمایا جس کام کے لیے تو نے اتنی محنت کی تو اس کو نہ پا سکا، اور جس آخرت کے لیے تو نے محنت کی ہی نہیں ہے تو اس کو کیسے پائے گا؟ یہ بڑی سمجھنے والی بات کی نا. ہزاروں خواہشیں ایسی، ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے عنوان پر، پھر بھی کم نکلے. وانٹڈس آر انلیمیٹڈ. خواہشات کی کوئی کوئی حد نہیں ہے. ہم 2 پوری کرتے آگے 4 کھڑی ہیں، 4 پوری کرتے ہیں آگے 24 کھڑی ہوتی ہیں. یہ عجیب و غریب خواہشات کا بھی تسلسل بندہ رہتا ہے. تو اللہ نصیب کرے اور ہم کوئی آخرت کی تیاری کریں، اور اپنے صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا توکل عطا فرما دے. منہاج العابدین ماشاءاللہ بہت پیاری کتاب ہے، مقتۃ المدینہ سے اس میں توکل کا بہت خوبصورت بیان ہے، بہت خوبصورت بیان، سوال جواب بھی اس میں موجود ہیں. تو اس سے بھی بہت فرق پڑے گا. اور بزرگان دین کی سیرت پڑھیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیارا مہینہ، ان کا توکل کا پڑھیں، کتنا پیارا توکل تھا. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. تو یہ بزرگوں کا توکل ہمیں سبق دیتا ہے اور ہمیں آخرت کی تیاری کا درس دیتا ہے. اور اس میں یہ کہ وہ ماحول، کیونکہ اگر ہم اس طرح کا ماحول رکھتے ہیں نا جس میں کاروبار اور دنیا اور مال و اسباب ہی کی باتیں ہوتی ہیں، تو ہمیں کاروبار، دنیا، مال و اسباب ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. اور جب ہم ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں نا کہ جہاں آخرت، قبر، حشر، اس کی باتیں بیان کی جا رہی ہو، تو ہمیں پھر اس کی آہستہ آہستہ تیاری کا ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے. تو صحبت وہی اچھی جس پہ قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن دیا جائے اور دل سے مال کی محبت نکلے. میں اس میں ایک اور رسالے کا آپ کو حوالہ دوں گا، میل سنت کا رسالہ غریب فائدے میں. یہ رسالہ پڑھیں تو انشاءاللہ ایک تو غربت سے جو ہمیں اکتاہٹ یا نفرت نما ہو جاتی ہے نا بدقسمتی سے، ایک تو وہ ختم ہونے کی امید ہے. غریبوں سے محبت ہوگی، مساکین سے محبت ہوگی، فقراء سے محبت ہوگی. اچھے لگیں گے یہ لوگ، ان کے فضائل ہیں. اور انشاءاللہ مال کی محبت اور دنیا کی محبت یہ دل سے نکلے گی. آپ کے ایک بیان میں ایک بڑی پیاری خوبصورت بات تھی، کچھ عرصے پہلے سنا تھا کہ ایک شخص کی آمدنی 10,000 روپے، اس کا خرچہ ہو گیا 12,000. اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ میری آمدنی کسی طرح 12,000 ہو جائے. کچھ عرصہ کوشش کی، آمدنی پہنچی 12,000، خرچہ ہو گیا 15,000. پھر اس نے دوڑ لگائی، آمدنی ہو گئی 15,000، خرچہ ہو گیا 20,000. تو اب یہ جو دوڑ بھاگ ہے نا، اس پہ تو آدمی کبھی وہ پورا ہوتا ہی نہیں ہے. تو آپ نے بڑی پیارا اس کو مشورہ دیا تھا کہ ہونا یہی چاہیے کہ جب 12,000 خرچہ تھا، آمدنی 10,000 تھی، تو بجائے 10,000 کی آمدنی کا ٹینشن لیتے کہ ہم 12,000 پہنچ جائیں، آپ 12,000 کے خرچے کو 10,000 لے آؤ نا، اس میں آپ بچ جاتے ہیں. بہت اچھے. حاجی امین، انسان جو ہے نا، ہم جیسا انسان پہلے ضرورت کے لیے کماتا ہے، اس کے بعد سہولت کے لیے کماتا ہے، پھر آسائشوں کے لیے کماتا ہے. زیادہ آسائش اور سہولت کے آگے ایک آسائش کا ایک اپنا تصور ہے، لگزریس جو لائف ہوتی ہے اس کے لیے کماتا ہے. تو ڈیفینیٹ پھر اس کی کوئی لمٹ تو نہیں ہے. اللہ ہمیں غم مال سے، غم روزگار سے، غم دنیا سے، غم گھر بار سے، غم کاروبار سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور غم آخرت نصیب فرمائے. کال دیں. ماشاء اللہ، مدنی مذاکرے کی مدنی میں ایک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. پیر صاحب کو مدنی مذاکرے میں دیکھا ہے کہ جب آپ پر کوئی تنقید کرتا ہے، تنقیدی سوال کرتا ہے، تو آپ نہایت ہی خوبصورت جواب ہدایت فرماتے ہیں. اور جب کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے یا آپ کی کوئی کرامت بیان کرتا ہے، یا آپ کو خواب میں دیکھا گیا ہو یا مدینے میں دیکھا گیا ہو بیان کرتا ہے، تو آپ جو ہیں کافی سیریس اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے لگتے ہیں. ایسا اخلاص ہمیں کس طرح آتا ہو؟ اور ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہماری کوئی تھوڑی سی تعریف کر دے تو ہم پھولے نہیں سماتے. تو ایسا کوئی مدنی پھول عنایت فرمائے کہ ہمارے اندر بھی پیر صاحب کا جو ہے یہ فیضان تھوڑا سا آ جائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. دیکھیں یہ جو ہم نے فیلنگ دیکھی نا میل سنت کی، یہ تربیت ہے، یہ سکھایا نا.
اور آپ کے ذہن میں یہ 2-4 سوالات پیدا ہوئے نا کہ اگر اپنی تعریف سنیں، اپنی واہ سنیں تو یہ انداز ہونا چاہیے، اور اگر کوئی تنقید کے تو یہ انداز ہونا چاہیے، ہے نا. یہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل اس پر ایک اثر لینے کی آپ کی توجہ گئی کہ یار ایسا ہونا چاہیے. تو یہ آپ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح ہماری تربیت ہوگی. اور یاد رکھیے گا طبیعت تربیت سے بنتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. طبیعتوں میں تبدیلی آ جاتی ہے جبکہ تربیت ہو. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بہت سارے اس طرح فوائد حاصل ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ علم دین حاصل کریں. باطنی بیماریوں کی معلومات کی کتاب ہے، اس میں حب جاہ، حب مداح، حب دنیا، اس طرح کے کئی عنوان موجود ہیں. تو اس کو بھی پڑھنے سے فرق پڑتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، بہت فرق پڑے گا اللہ کی رحمت سے. کال چلائیں. مجھے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے توسل سے یہ سوالات پوچھنے ہیں کہ جو مرد حضرات ہیں تو اگر وہ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں اور جو فرض ادا کر رہے ہیں 2 رکعت سے زیادہ والے، تو اس میں افضل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت بھی ملائیں. تو جو اسلامی بہنیں ان کے اوپر تو جماعت ہے نہیں، تو وہ کیا ہمیشہ یعنی کہ ان کے لیے یہی افضل ہے کہ وہ فرض رکعتوں کے اندر 2 سے زیادہ والی جو ہیں اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورتیں ملائیں؟ اب چونکہ مفتی صاحب نہیں ہیں اور دارالفتہ اہل سنت کی سیٹ خالی ہے، اس لیے میں شرعی سوالات کے جوابات دینے سے معذرت چاہوں گا، ناراض مت ہوئیے گا. کال چلائیے. ماشاءاللہ. جی آجیے. شرعی سوالات ہیں ہمارے پاس کالنگ میں، لیکن مفتی صاحب نہیں ہیں. ماشاءاللہ جس طرح ہمارے اسلام بھائی نے وہ ایک جو کی روٹی کا جو سوال نوٹ کیا، اسی طرح ایک میوزک چلانے کے حوالے سے بات چلی تھی. تو وہ جو امیر اہل سنت نے اس سے پہلے بھی تربیت فرمائی ہے کہ اگر کہیں میوزک چل رہا ہو تو اس کو یہ نہ کہا جائے کہ آواز بند کر دو، آواز کم کر دو. تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت ایک امیر اہل سنت مطلب یہ ایک ایسی اسٹرائک ہے یہ مائنڈ میں، یعنی آپ کے ایک اسپارکنگ شروع ہو جائے گی. یار یہ کیا بات کی یار کہ آواز کم کر دی، یعنی آپ نے اس کو چلانے کی اجازت دے دی نا ان دس سینس. جی جی. تو یہ کیوں بند کروا دیں، بند کر دیں آپ. اللہ یہ احتیاط نصیب کرے، اسی سوچ نصیب کرے. مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیں. کل ایک بار پھر انشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں حاضری کی نیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.